فاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما حجة الله على رأسه إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسكينة النجاة. صلى کشتی نجات سمندر عشق میں چل چکی. اب طے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس کشتی میں سوار ہو سکے یا نہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کائنات کے ہر ذیروح کو نجات دینا چاہتے ہیں. امام یا انبیاء علیہ السلام یا خدا کسی ایک بشر کو بھی جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی نجات پا لے، ہر کوئی جنت میں چلا آئے، کیونکہ اللہ نے جنت بنائی اسی لیے، اور اتنی وسیع جنت ہے اگر سب کے سب چلے جانا چاہیں جنت میں تو جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کہہ دی جائے کہ فل ہو چکی ہے. جنت بہت وسیع ہے اور اس سے کہیں زیادہ وسعت اللہ کی قدرت میں ہے. ہر انسان اگر چاہے تو جنت جا سکتا ہے، اور کہا بھی گیا کہ اللہ نے انسان کو جنتی آنے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیج دیے. جنتی آنے کے لیے اماموں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اور آپ جنت چلے جائیں، ورنہ آپ یقین جانے کی 14 ثوابت مقدسہ ہیں کہ جن کے لیے یہ دنیا اس لائق نہیں تھی کہ وہ اس دنیا میں آئے، لیکن ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نجات کے لیے وہ اس دنیا میں آئے. اور پھر پوچھا گیا کہ میرے پروردگار، جب تم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انسان اپنی صحیح کرنے کی کوشش کر کے جنت جائے، اور بھی چاہتا ہے کہ جنت چلا جائے انسان، لیکن شرط رکھی کہ ان شروط کے ساتھ تمہیں جانا ہے، تو پھر تم نے جہنم کو کیوں بنا دیا؟
آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جہنم بنا دی گئی؟ ایک جملہ اتنا سا کہا گیا حدیث قدسی میں کہ اگر ساری کائنات ولایت علی پر یکجا ہو جاتی تو اللہ جہنم کو نہیں بناتا۔ رسول اور آل رسول کی محبت پر اگر یکجا ہو جاتی تو اللہ جہنم کائنات کے ہر انسان کو، چاہے جس مذہب چاہے جس فرقے میں ہو، ہدایت کا سلسلہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ انسان حق تلاش کر کے صحیح منزل کی جانب بڑھ جائے۔ اب یہ امام حسین علیہ السلام جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ چراغ ہدایت ہیں اور تشریح نجات ہیں، خصوصی طور پر جب یہ ایام محرم چلتا ہے تو ہم اسے کشتی سے تشبیہ دے سکتے ہیں، کیونکہ میرے نظریے کے اعتبار سے جو امام کا چاہنے والا ہوگا، جو امام کا ماننے والا ہوگا، جس کا انتظار وہ پورے سال کرتا ہے 3 مہینوں کا، انسان ان مہینے میں کم سے کم اپنے آپ کو کوشش یہ کرے گا کہ گناہوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربت چاہتا ہے، ہر کوئی اپنے امام سے قربت چاہتا ہے، عشق ہے، محبت کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں اپنے امام کے لیے معرفت کے ساتھ جتنی جس کو معرفت ہے اس اعتبار سے اپنے امام سے محبت ہے۔ لیکن امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان، بے وقوف ہے وہ انسان جس کا 2 دن ایک جیسا ہو، 2 دن ایک جیسا ہو۔ کیا مطلب آج جمعہ ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی جب میں یہاں بیٹھوں تو اس سے مجھے ہی گفتگو کرنی ہے، آپ لوگوں کو ٹھیک ہے، اس سے بات کرائیے، کوئی مطلب نہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی امام حسین علیہ السلام، اور یہ ادھر حضرت علی کا کہنا ہے، امام فرماتے ہیں امام کے رسول نے فرمایا یہ چراغ ہدایت ہیں، یہ کشتی نجات ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا 2 دن ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس جملے کی نزاکت کو دیکھیں تو بہت بڑا پیغام امیر المومنین دینا چاہتے ہیں، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہو، اپنی زندگی میں کوشش کرتے رہو جس امور میں آپ ہیں۔ ایسا نہیں کہ کل کا دن جیسے گزر گیا، جمعرات کا دن جیسے گزرا جمعہ کا بھی ویسے گزر جائے، جمعرات کا دن جیسے گزرا تھا اس سے بہتر جمعے کا دن ہونا چاہیے۔ یعنی کل تک اگر آپ 10 نیکیاں کمائے تھے جمعرات کے دن، اور جمعے کے دن کم سے کم یہ 11 ہونا چاہیے، 10 پہ آپ نہ رکے رہے گا ایک جیسا اگر کسی انسان کا، ورنہ پھر دوسرے دن آنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کوشش کرتا رہے، صحیح کرتا رہے، ٹھہرے نہیں۔ یہ امیر المومنین انسان کا 1 دن 2 دن ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کیونکہ یہ ایام اعظم ہمارے درمیان ہے، جب پہلی محرم میں ہم داخل ہوئے تو ہم یہ دیکھیں کہ جن گناہوں کے ساتھ پہلی محرم میں تھے ہم، کیا وہ دوسری تک ویسے ہی باقی رہا؟ پھر جب 2 محرم گزری تو کیا تیسری تک کچھ ہمارے یہاں تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ چوتھی تک، 5ویں تک، آج 6ویں میں ہم داخل ہو گئے، اور 6ٹی محرم بھی ہمارے درمیان سے جا چکی۔ اب جیسے ہم پہلے تھے اگر 6 تک ویسے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، کہ تمہارے ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں، تمہارے دن و رات تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، تم جیسے تھے ویسے ہی ہو۔ تو بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے ہاں تبدیلی آئے، انقلاب پیدا ہو اس کے وجود میں، اس کے کردار میں، اس کے ضمیر میں، اس کے فکر میں، اس کے تصور میں، اس کے خیال میں۔ اگر یہ تبدیلیاں، یہ فکر، یہ انقلاب
یہ ساری چیزیں انسان کے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا ضمیر، اس کا وجود جمود کی منزل میں جا رہا ہے، اور جب جمود کی منزل میں جاتا ہے تو قرآن پڑھ کر آواز دیتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کیونکہ یہ انسان پستی کی جانب جا رہا ہے، نہ اسے اپنے گناہوں کا اقرار ہے، نہ گناہوں پہ شرمندہ ہے، نہ ہی وہ نیکیوں کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، تو نتیجہ جمود آخر میں یہ پہنچتا ہے کہ اللہ ایک مہر لگاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ کیوں؟ کہ اب یہ سن نہیں سکتے، اب یہ دیکھ نہیں سکتے، اب یہ غور و فکر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے وجود کے اعتبار سے خود پہلے جمود کی جانب گیا، جب یہ پستی کی جانب جا رہا ہے تو خدا نے کہا اب میں مہر مار کے تمہیں بتاتا ہوں کیا تمہارے لیے ترقی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ انسان کے اندر ترقی ہونی چاہیے ہر کس امور میں ہے وہ۔ اب جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ یہ اور کی فطرت جو انسان کے اندر ہے، یہ جب تک یہ اور کی فطرت انسان کے اندر باقی ہے تب تک سمجھیے کہ اس کا ضمیر، اس کے فکر، اس کا کردار زندہ ہے، ورنہ دھیرے دھیرے یہ جمود کی منزل میں چلا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم ایام عزا میں ہیں، امام حسین کی تشریح کی جانب پڑھ رہے ہیں، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے امام حسین کی تشریح کو پایا نہیں ہے، پا لیے ہوتے تو یقیناً بہت کچھ تبدیلیاں آ گئی ہوتی۔ اگر تشریح میں سوار ہو گئے ہوتے تو یقینی طور پر ہماری روح کو جلا ملی ہوتی، لیکن اگر اس تشریح میں نہیں پہنچے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ رکاوٹیں کیا کیا ہیں۔ اچھا، خصوصی طور پر میں نے آج بھی جمعے کے خطبے میں بیان کیا، کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جس میں نیکیاں بھی ڈبل لکھی جاتی ہیں، گناہ بھی ڈبل لکھے جاتے ہیں۔ آپ جو کریں گے اس کا آپ کو ڈبل ملے گا۔ جیسے آج جمعے کا دن جو گزرا ہے اور شب جمعہ، شب جمعہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی نے چوری 1 روپے کی، وہ 1 روپے میں اس کے نامہ اعمال میں 2 روپے لکھے جائیں گے، کیونکہ اس نے 2 روپے چوری کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رات تقدس کی رات تھی اس کو تم نے پامال کیا ہے، اس کی بھی سزا ملے گی۔ اسی طرح جمعے کا دن۔ اب آتے ہیں ایام عزا۔ اس ایام عزا میں نیکیاں بھی آپ کی زیادہ لکھی جاتی ہیں اور برائیاں بھی ہماری زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ کل تک ہم کیسے تھے آج بھی ویسے ہیں، مثال کے طور پر ہے، کیونکہ بہت ساری تبدیلیاں یہاں پیدا ہوئی ہوں، میں اس کا شاہد ہوں، اور تبدیلی کا نام ہی انسان ہے۔ لیکن اتنی دھیرے دھیرے جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس میں اب شروعات ہونی چاہیے، جلدی ہونی چاہیے، کیونکہ جو نشانیاں پیغمبر اکرم نے بیان فرمائی ہے وقت کے امام کے ظاہر ہونے کی۔ آج سے تقریباً میں 2012 کی بات بتاؤں تو 2012 میں ہمارے استاد محترم عبداللہ شیخ کامل نے کہا تھا کہ جاؤ انشاءاللہ امام کے ظہور کے وقت ملاقات ہوگی۔ اب لوگ اپنے اسپیچ میں انہوں نے بیان کیا، اب لوگ پوچھا سرکار خیریت ہے کہ میرے علم کے اعتبار سے جتنی میں نے نشانیاں اپنے وقت کے امام کے ظہور کی پڑھی ہے، چند بڑی نشانیوں کے علاوہ سب پوری ہو چکی، جیسے دجال کا آنا اور دیگر کتنا اگر افراد جو ظاہر ہوں گے، ان لوگوں کو چھوڑ کر کہا تو ساری برائیاں انسان کے اندر دیکھی جا سکتی ہے، اور وہ برائیاں موجود ہیں اس کائنات میں جو بیان کیا گیا ہے امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے۔ مثال کے طور پر مثلا احترام آپس میں ایک دوسرے کا ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کی عزت اس کے منصب اور اس کے مال کے اعتبار سے دی جائے گی، ایک دوسرے کی عزت۔ ابھی ایک شریف مومن آپ کے سامنے آ جائے اور ایک نہایت بدتمیز آدمی ہے لیکن منصب دار ہو، وہ آپ کے سامنے آ جائے، مومن بیچارہ کھڑا رہے گا، اس کو کرسی نہیں ملنے والی ہے، لیکن اس کی بدتمیزی آپ کے ذہن میں رہتے ہوئے بیٹھی۔ لیکن حق یہ تھا کہ اس مومن کو پہلے عزت دی جائے، اس کے ایمان کی بنا پر، اس کے علم کی بنا پر، اس کی شرافت کی بنا پر۔ انسان کے اندر عزت و احترام ختم ہو جائے گا، ادب و تمیز ختم ہو جائے گی، تہذیب ختم ہو جائے گی، وہ نشانیاں ایک حد تک انسان کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں۔ انسان کے اندر بے حیائی آنے لگے گی، بے حیا ہونے لگے گا۔ اب بے حیا کی تعریف کیا ہے؟
بے حیائی کہتے کسے ہیں؟ چند چیزیں ہیں بے حیائی کی، اسے غور کر لے، اور اگر وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو اسے ہمیں دور کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی بے حیائی کے بارے میں جو فرمائے گا کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ مرد کتنا حیادار ہے، یہ جملہ خاص ہے، اگر یہ دیکھنا ہے شریعت کے اعتبار سے، ورنہ اپنے اعتبار سے ہم جو سوچنا چاہیں سوچ سکتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے دین یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مرد کتنا حیادار ہے تو یہ دیکھو کہ اس کی خواتین کس صورت میں ہے۔ کیا مطلب وہ حیا میں رہ رہی ہوں کہ نہیں؟ عورتیں جتنی باپردہ ہوں گی مرد اتنا باحیا ہوگا، یہ دین کہہ رہا ہے، میری جانب سے نہیں چیزیں۔ عورتیں جتنی باپردہ ہوں گی مرد اتنا باحیا ہوگا، عورتیں جتنی بے پردہ ہونے لگیں گی مرد اتنا بے حیا ہو جائے گا، یہ دین کا سلسلہ ہے۔ اب دین تو یہ کہتا ہے، اب آپ غور کریں، اگر خاص کر کے آج یہ کہہ کے نکال دیا جا رہا ہے اور ہمارے ماں بہنوں کو بیٹیوں کو دیکھیں کہ بہت تیزی سے اپنے لیول پہ لوگ لے کے آ رہے ہیں، تو یہ آزادی چاہیے نہیں، کسی قسم کے قید و بند میں ہم نہیں رہ سکتے ہیں۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، تم بھی ترقی کرو، اور ترقی کے نام پہ شاہراہوں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ترقی کے نام پہ آپ دیکھیں ترقی کیسے کی؟ ہماری خواتین کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ ترقی کریں، مرد کے برابر میں آگے کھڑے ہوئے، اور آپ یقین دیکھیے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بے حیائی کو اگر دیکھ کیا جائے تو اس کلچر نے مرد سے آگے عورت کو نکال دیا ہے، اس کلچر نے مرد سے آگے عورت کو نکال دیا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آج اگر آپ کسی مارکیٹ میں کھڑے ہو جائیے، لوگوں کے لباس اگر آپ دیکھ لیجیے تو عورتوں سے زیادہ مرد باپردہ ہے، یہاں تک کم سے کم مردوں کے لباس کم سے کم مل جائیں گے، لیکن عورتوں کے یہاں تک ملیں گے، چنندہ کو چھوڑ کر مردوں کے پھول مل جائیں گے آپ کو، اس میں کچھ افراد ہوتے ہیں جو 60 تک موجود اچھی کے، عورتوں کو آپ کو یہی تک مل سکتے، زیادہ تر نہیں، مارکیٹ میں اگر آپ چلے جائیے، اور اس لائن میں خاص کر کے بغیر کسی مذہب و ملت فرقے کر کے خاص طور پر اگر ہم اور آئیں، یہ چیز ہمارے یہاں سے مطلب الاسلام بہت تیزی سے انہیں پکڑ رہی ہے، اور یہ ساری سازشیں ہماری نہیں ہیں، ہم ہی کو وہاں لاگے ابجا کیا جا رہا ہے، کھڑا کیا جا رہا ہے، کیونکہ جہاں جہاں سے ہم مضبوط تھے ہر ان چیزوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اب لا کے اس کلچر کو ہمارے سپرد کر دیا گیا کہ آپ آئیے ہمارے مقابلے میں، کیوں؟ تاکہ آپ ترقی یافتہ ہیں۔ اس مقام پر پروفیسر فیروز صاحب قبلہ مرحوم نے بڑا اچھا جملہ کہا، وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ترقی کا جھانسا دیکھ کے معلوم ہے تمہیں کام پہنچا دیا ہے، اور پردے کے حیثیت سے بیان کرتے کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوا تھا تو کیسے تھا؟ جناب آدم آئے کیسے تھے؟ نہ لباس نہ کچھ ایسے یہ معاملہ، پہلے پتے اتنے سے چھپایا اور یہاں وہاں سے کیا، پھر تھوڑا سا ترقی کی، ترقی کرتے 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 جناب ادریس تک پہنچے، تو جناب ادریس نے کہا بھائی ایسے لپیٹنے سے نہیں کام چلنے والا ہے، اور انہوں نے سیکھنے کا طریقہ نکالا، پھر انسان کپڑے کو کسی طرح سے سل کے پہننے لگا، دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہوئے وہ سلائی اور مضبوطی سے ہونے لگی، اور انسان مکمل طور سے ٹھپ گیا، مکمل طور سے۔ اب یہ بتائیے جناب آدم آئے تھے جسم میں لباس نہیں تھا، ترقی ہوئی تو انہوں نے پکا لپیٹا، اور ترقی ہوئی تو کچھ اور بڑا کام کیا، اور ترقی ہوئی تو یہاں تک کہ کسی طرح سے انسان نے کپڑا بنانا سیکھا اور بنا کے اسے لپیٹنا شروع کیا، جہاں بھی ابلیس تک پہنچتے پہنچتے یہ انسان اور ترقی کرتا ہے اور لباس پہننا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی سل کے۔ پیغمبر اکرم یا اور نبیوں کے آنے سے پہلے تک ان کے جسم پر مکمل ایک بہترین لباس سلا ہوا موجود ہے۔ پھر زمانے نے اور ترقی کی، ترقی کرتے 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 نتیجہ یہ آیا کہ ہم اپنے زمانے میں پہنچے، 25 سال 30 سال 40 سال اگر پیچھے چل جائیں تو ہم کو اس زمانے میں کہا، اور ہمارے گھر والے اور گھر والیوں سب کے لیے نکلا ہے کہ آپ دیکھیں
کہ ہم کو لباس عطا کرتا ہے نئی نئی ڈیزائن کے ساتھ، نئے نئے فیشن کے ساتھ، بہترین لباس، لیکن جسم پورا ڈھکا ہوا تھا۔ جب تک جسم ڈھکا ہوا تھا ہم ترقی کر رہے تھے، بہترین لباس پہن رہے تھے۔ کل وہ لوگ موٹے لباس پہنتے تھے کہ گرمی اور سردی ان کے لیے سب برابر ہوتا تھا، تکلیفیں ہوتی تھی، اذیت پہنچتی تھی لباس پہننے سے، تو پھر ہم نے ترقی کیا، ہم نے ترقی کیا تو انہی لباسوں میں سے بہترین لباس نکالا جو ہمارے جسم پر اچھے لگتے ہیں، بہترین لگتے ہیں، ہمارے وجود کو بھی آرام ہے، جسم کو بھی آرام ہے۔ یہ ترقی تھی۔ اب اور ترقی دینے کے لیے باہر کے کلچر نے ہمیں پھر سے بلایا، کہا تمہیں اور ترقی دیں گے، اور کہا صرف مردی کی ترقی کر رہے، چلو ہم خواتین کو بھی ترقی دیں گے۔ لیکن ان کی ترقی اور ہماری ترقی میں اسلام نے بہت فرق دکھایا۔ کل ہمارے جسم پہ لباس نہیں تھا، ترقی کرتے کرتے جب تک لباس میں آئے تو دنیا نے کہا کہ تم ترقی یافتہ ہو۔ پھر اسی ترقی یافتہ ماحول نے ہمارے جسموں سے لباس کو چھیننا شروع کیا۔ کل ہم مکمل پہنتے تھے، آدھے ہو گئے۔ ہماری خواتین جہاں کا حجاب ہوتی تھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگا، کم ہوتے ہوتے اس موقع پر لا کے دکھا دیا کہ ہمارے اور آپ کے جسم پر ان سے زیادہ لباس ہوتے ہیں۔ اب آپ بھی بتائیے کہ جناب آدم کا جو سلسلہ چلا تھا جسم میں لباس نہیں تھا، جسم میں لباس آیا تو ترقی ہوئی یا تنزلی ہوئی؟ دنیا یہی کہے کہ بھائی لباس آیا تو ترقی ہوئی، اور اچھا لباس پہنا تو ترقی ہوئی، اور اچھا لباس پہنا تو ترقی ہوئی۔ لیکن اب یہی لباس کھستے کھستے کم ہو رہا ہے، تو ہم ترقی کر رہے ہیں یا پستی کی جانب جا رہے ہیں؟ آج ہماری خواتین کو ترقی کے نام پر ان کے لباس کو چھینا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی یافتہ، یقیناً ترقی یافتہ وہ خاتون ہے جو کل تک کم حجاب کرتی تھی آج زیادہ حجاب کرتی ہے، اس لیے کہ کم ہونا ترقی کی نشانی نہیں ہے، پستی کی نشانی ہے۔ اسی ماحول کی جانب ہم پھر سے چلے جا رہے ہیں جدھر سے چلے آئے تھے۔ ہمیں ترقی کے نام پہ کہاں کھینچا جا رہا ہے؟ پستی کی جانب۔ غور کرنے کی ضرورت ہے اس چیز، خاص کر کے ابھی اپنے ماحول کے لیے، مؤمنین کے لیے، مسلمین کے لیے، اور اس میں بھی خاص اثر کریں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے۔ امام کا چاہنے والا، امام حسین علیہ السلام کا عزادار، امام حسین کا ماننے والا، اب غور کریں، اگر پوری تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھیں اور خود نوحے پڑھتے ہیں، ہم مجلسیں پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ ادھر 10 محرم ابھی گزرے، اس کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے وہ جناب امام سید سجاد کی حیا کا تذکرہ ہوتا ہے نا؟ کس بات پہ امام سید سجاد خون کے آنسو رو رہے تھے؟ جب جناب امام سید، یہ جملہ حساسی جملہ ہے، غور کیجیے گا اسے، کیونکہ ہماری نجات کا کہتے ہیں بعض افراد ایسے ہیں جو اپنی گناہوں کی بنا پر جہنم میں نہیں جائیں گے، بعض افراد ایسے ہیں جو جہنم تو جائیں گے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں، پھر اپنی بہن کی وجہ سے جائیں گے، اپنی بیٹی کی وجہ سے جائیں گے، اپنی بیوی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دیکھ رہے تھے اور وہ بے پردہ گھر سے باہر نکل رہی تھی، تم صاحب اقتدار تھے، صاحب حیثیت تھے، مالک تھے، تم روک سکتے تھے لیکن تم نے روکا نہیں۔ اس کا بھی سوال تم سے کیا جائے گا۔ امام سید سجاد علیہ السلام جن کے حیا کا ہم ماتم کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ اے مولا سب سے زیادہ اذیت آپ کو کہاں پہنچی؟ کیا جناب علی اکبر کی شہادت امام حسین کے لیے کم تھی؟ کیا امام کے لیے کم تھی کہ شبیہ پیغمبر قتل کر دیا گیا؟ امام کے لیے کم تھی؟ اور اصحاب و انصار، اعزاء، اقربا، بھائی سب کو چھوڑ دیجیے، امام حسین کے سر اقدس کو جدا ہونا کیا جناب سید سجاد کے لیے رونے کے لیے کافی نہیں تھا؟ لیکن جب امام سید سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پہنچی؟ امام نے کہا الشام۔ مولا شام کا نام؟ امام نے کہا بازار شام، دربار شام، یہاں مجھے بہت تکلیف پہنچی۔ مولا قتل کربلا میں ہوئے ہیں سب، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بازار شام میں تکلیف پہنچی ہے۔
امام حسین مقتل میں مارے گئے، بھوک و پیاس کی شدت تھی، آپ کا علی اصغر، آپ کا علی اکبر وہاں مارا گیا، لیکن آپ نے کہا شام میں مجھے تکلیف پہنچی ہے، مولا وہ سبق یاد کر لیں، پھر تصور کریں کہ ہم کس منزل پہ ہیں۔ اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت مشکل کام نہیں ہے۔ آج دنیا آپ دیکھیں حجاب کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ امام سید سجاد سے جب شام آپ نے نام لیا، مولا کیا وجہ ہے؟ تاکہ میں دیکھتا رہا اور میری آنکھیں میرے رب سے، لوگ ہمارے خاندان کی جانب دیکھ رہے تھے، ہماری ماں بہنوں کے اوپر ان کی نگاہ پڑ رہی تھی۔ جناب سید سجاد کو بہت تکلیف پہنچی، اس قتل سے زیادہ یہ جناب سید سجاد کا حال تھا۔ اب آپ اور ہم یہ فیصلہ کریں، جس غازی کا ہم پرچم اٹھاتے ہیں، جس عباس دری کا ہم پرچم اٹھاتے ہیں، آج ساتویں کی شب لگ چکی ہے۔ جب آپ کربلا کی سرزمین پہ پہنچے، خیموں پر نصب کر دیا گیا، ادھر سے آواز آئی عباس خیمے ہٹاؤ یہاں سے ہمارے خیمے لگیں گے فرات پہ۔ غازی کو جلال ہے، تمہاری اتنی ہمت ہو گئی میرے مولا حسین کا خیمہ ہٹانے کی بات کرتے ہیں؟ اس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ میرے رہتے ہوئے خیمے کی کچھ کھٹیوں کو کھاڑ سکے۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے، ادھر سے آواز آئی عباس شہزادی تمہیں یاد کر رہی ہے۔ جناب عباس جلی نے فوراً تلوار نکالی اور ایک خط کھینچنا شروع کر دیا، خط کھینچنا شروع کر دیا۔ خط کھینچتے کھینچتے جناب عباس جلی کہہ رہے ہیں تم میں سے اگر کسی کے اندر اتنی ہمت ہوگی، میں جا رہا ہوں خیمے میں، میری شہزادی نے بلایا ہے، اگر تم اس ہمت ہو تو اس خط کو پار کر لینا۔ خط ابھی کھینچ رہے تھے آپ، ایک مرتبہ پھر شہزادی مرزا نے کہا عباس جلی جلدی کرو، تمہاری بہن زینب بلا رہی اور کہا کہ اگر تم نے تاخیر کی تو میں خود خیمے سے باہر چلی آؤں گی۔ اتنا کہنا تھا، عباس نے تلوار پھینکی، مولا نے بھاگے خیمے کی جانب، گئے سر کو جھکایا، آقا زادی حکم فرمائیے۔ مولا کا جو حکم تھا وہ پہنچا دیا۔ جب شہزادی کلام کر چکی، عباس نے سر جھکائے ہوئے ہیں، شہزادی نے پوچھا میرے شیر اس طرح تمہارا سر کیوں جھکا ہوا ہے؟ جناب عباس نے کہا شہزادی ایک جملہ آپ کا ہے جو عباس کو سر اٹھائے نہیں دیتا۔ کیا ہوا میرے شیر؟ غیر کے جناب عباس نے کیا، اس کے بعد پھر ہم عباس کا پرچم اٹھائیں۔ میرے شیر تمہارا سر جھکا کیوں ہے؟ جناب عباس کہتے ہیں شہزادی آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں خیمے سے باہر چلی آؤں؟ عباس زندہ ہے اور خیمے سے باہر چلی آئے، یعنی مولا کو اتنا تک برداشت نہیں کہ شہزادی اپنے حجاب کے ساتھ خیمے سے باہر آئے، ہم لوگ کے ہوتے ہوئے۔ اب اس کے بعد آپ تصور کیجیے، ہم تصور کرتے کہ عباس جلی کا عالم چھوئے، اس کے پہلے یہ احساس کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بہن میری بیٹیاں گھر سے باہر بے رضا نکل رہی ہے، اگر نکل رہی ہے اپنے ہاتھ کو باہر کھینچ لیجیے، عباس جلی کا عالم چھونے کی ضرورت نہیں، غازی کا عالم چھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیا جناب عباس جلی نے کیا، ہر ایک سر نیزے کی بلندی میں تھا، عباس جلی کا سر نیزے کی بلندی میں نہیں تھا۔ سوال کیا گیا کیوں؟ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ عباس جلی کا سر وہ نیزہ پہ نہیں آتا ہے؟ مولا نے کیا کہا کہ میرے چچا کا سر اس لیے نیزے کی بلندی پہ نہیں ہے کہ عباس جلی اپنی بہنوں کو اس کیفیت میں نہیں دیکھ سکتے، غیرت جناب عباس جلی اس عزائے امام میں بیٹھے ہیں، اس کے باوجود اگر ہماری غیرت نہ جاگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کشتی حسینی ہم سے بہت دور ہے، بہت دور ہے کشتی حسینی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے وقت کے امام کے لیے راستہ تیار کر سکتے ہیں۔
میں وقت کے امام کی آمد کے لیے ہم راستہ تیار کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہونے والا ہے۔ 10,000-1500 روپے کی رضا خرید کی لینی پڑے گی، اگر وہ ہے اس میں کچھ گڑبڑی ہے تو صحیح کر دینا، بس اتنا سا کرنا۔ بھائی بیٹیاں آپ کی نہیں سنیں گی تو کس کی سنیں گی؟ اگر بیٹیاں باہر والوں کی سننے لگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہتھیار ختم ہو چکا ہے۔ اتنا تو ہم اپنے گھروں میں کرا ہی سکتے ہیں۔ تو غیرت اگر دیکھنی ہے تو ابا سے دیکھیے، اگر کچھ سیکھنا ہے تو ہم کربلا سے سیکھیں۔ اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں پھر امام حسین کی عزاداری کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ 40 سال 20 سال 30 سال 15 سال 18 سال یہ عزاداری ہمارے درمیان سے آئے اور ہم تبدیل ہی نہ ہو سکے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کل آپ دیکھیں یہ عزائے امام حسین، اچھا یہ تو ہماری بات ہے، اب ان کنیزوں سے ہمارا خطاب ہے جو اپنے آپ کو شہزادی زینب جناب فاطمہ زہرا کی کنیز کہتی ہیں، ان سے میرا خطاب ہے۔ یقیناً یہ آواز گھروں تک پہنچ رہی ہوگی۔ ہم اور آپ جس منزل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج کربلا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہماری بہنیں ہماری مائیں خود کو کنیزہ نے جناب زینب یہ جناب سیدہ کہتی ہیں۔ آپ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کیا بھوکی نہیں تھی؟ کیا پیاسی نہیں تھی؟ کیا زخموں سے چور نہیں تھی؟ جب کبھی جناب سید سجاد کو دیکھا، قریب آ کے جناب سید سجاد سے یہی کہا، چاہے کوفے کی منزل ہو، چاہے شام کی منزل ہو یا اور شاہراہ ہو، کوئی ملنے والا جناب سید سجاد سے ملتا ہے، جب یہ پتا چلا جناب زینب کو یہ چاہنے والا ہے ہمارا، جناب سید سجاد سے کہتا مولا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جناب زینب کہتے بیٹا سجاد اس سے کہہ دو کہ اگر ہو سکے تو ایک چادر لا دے، بھائی کا زخم، بھائی کا در سینے میں چھپائے ہیں زینب نے کیا مقام، بیٹے مقتل میں قتل کیے جا چکے ہیں، اجزا مقتل میں مارے جا چکے ہیں، بھوک و پیاس کا غلبہ ہے، بھوک و پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی تھی جناب سید سجاد نے کہا میں نے اپنی پھوپھی کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن میری پھوپھی بیٹھ کر نماز نگرانی شام میں پڑھ رہی تھی، اس لیے کہ جو کچھ میسر ہوتا تھا وہ بچوں کو کھلا دیتی تھی۔ ذرا اندازہ لگائے کہ جب بھوک و پیاس کا اتنا غلبہ رہا ہو، جب کوئی چاہنے والا تو یہ نہیں کہا کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، بس اتنا کہا کہ کہیں سے چادر لا دو۔ اب اگر جس کی شہزادی ایسی ہو اس کی کنیز اگر بے رضا ہو تو حیف ہے اس کنیز کے اوپر، حیف ہے۔ کس منہ سے اپنے آپ کو جناب زینب کی کنیز کہتی ہے؟ راضی ہو ہی نہیں سکتی جناب سیدہ، ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں اتنے خطرات اتنے مصیبت اتنے غم اتنے مصائب کے باوجود جناب زینب کو اگر کوئی چیز یاد ہے تو وہ چادر ہے، کہیں سے چادر مل جائے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد اگر چادر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شہزادی سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق بنائیے، شہزادی سے تعلق بنانا بہت ضروری ہے۔ وہ کیسی کنیز ہے کہ جو اپنے آقا کے خلاف چل رہی ہے؟ وہ کیسی کنیز ہے جو اپنی شہزادی کی نہیں سنتی؟ وہ کیسے غلام ہے جو اپنے آقا کی نہیں مانتے؟ بہت زیادہ امام حسین نے نہیں مانگا ہے، قدم بڑھائیے، یقیناً قدم بڑھا کے دیکھیں، بہت سی مشکلات کو خود دور کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا قدم بڑھے، اس لیے کہ اگر ہمارا قدم نہیں بڑھتا پھر کوئی ہماری حفاظت اور ہماری حمایت کے لیے نہیں آ سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں
اعلیٰ سے اعلیٰ منصب کو پا لینا ہی کامیابی ہے. یقیناً یہ ایک ظاہری کامیابی ہے اور انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ منصب حاصل کرنا چاہیے، لیکن تعلیمات دین چھوڑ کے نہیں، تعلیمات دین کو پا کے جس چیز کے سامنے دین کھڑا ہو اور وہ چیز دین کی مخالفت کرتی ہو تو دین نہیں چھوڑا جائے گا، وہ چیز چھوڑی جائے گی. اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ یہی چھوڑ کے جانا ہے. دین، اعمال اور کردار ہمیں لے کے جانا ہے. ہم اتنا ضرور کریں ایام ازاں میں کہ اپنے آقا کو راضی کرنے کی کوشش کریں. میں بار بار کہتا ہوں جتنا ممکن ہو انسان قدر تو بڑھائے. انسان شرمندہ تو ہو اپنے امام کے سامنے. باہر کی باتیں نہیں کہ وہاں مجبور تھے، ہم نہیں کچھ کر سکتے تھے، گھر میں تو ہم نہیں سن سکتے. اور یقین مانیں کہ دین کی کوئی چیز ظاہری طور پر ہمیں تھوڑا سا مشکلیں پیدا ہوتی نظر آتی ہے، لیکن جب ہم عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مشکلیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کہ ہمارا وجود اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے لیے ہے، ان کے غم کے لیے ہے، تو ہمیں امام کا ہوتے رہنا پڑے گا. امام سے الگ ہوتے ہیں اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. ہم یہ بھی کہیں کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں اور ہماری سیرت امام سے نہ ملے، یہ بہت بڑی مشکل ہے. آج اس تاریخ میں ہم ہیں، 6 محرم گزر گئی. 6 محرم ہمارے درمیان سے گزر گئی. شب سات تاریخ نے لکھا کہ اصحاب و انصار تیاری کر رہے ہیں جنگ کی نہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں. جو چند دن ہمارے درمیان ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کے قریب ہو جائیں. کل ہم نے دونوں شہزادے جناب عمر محمد کے مسائل بیان کیے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ حسین پر سب سے زیادہ جس کے غم نے اثر کیا ہے تو جناب علی اکبر ہے. ابھی آپ نے مرثیے میں جناب علی اکبر کے بارے میں سنا. تاریخ نے لکھا کہ جب لوگ اپنی اپنی جانوں کو قربان کرنے لگے، یہاں تک کہ اب کوئی نہیں رہا سوائے حسین و علی اصغر کے، مولا اکبر آتے ہیں، آقا بابا کیا مجھے بھی مرنے کی اجازت ملے گی؟ بابا مجھے بھی رنگ کی اجازت دیجیے. حسین نے اپنے جوان کو دیکھا، میرے لال تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تم ہم شکل پیغمبر، میرے لال تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دوں؟ تم میرے آنکھوں کا نور ہو. اے میرے لال میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تمہیں تو زینب نے پالا ہے. جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا میں اماں سے اجازت لے چکا ہوں، بس آپ اجازت دے دیجیے. تاریخ نے لکھا علی اکبر بابا سے اجازت پا چکے، خیمے میں رخصت کے لیے آئے ہیں، خیمے میں رخصت کے لیے آئے ہیں. تاریخ نے یہی لکھا کہ جب ہم شکل پیغمبر خیمے سے رخصت ہو کے نکلنا چاہتا تھا، بہنیں لپٹ جاتی ہیں، زینب آ کے لپٹ جاتی ہیں، اکبر تم بھی چھوڑ کے چلے جاؤ گے. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے آخر میں علی اکبر نکلے، مقتل کی جانب بڑھے، بوڑھے باپ سے اجازت پا چکے ہیں. کچھ دور چلے تھے، علماء بیان کرتے ہیں کچھ دور چلے تھے کہ کسی شے کے گرنے کی آواز علی اکبر کے کانوں میں آئی. جناب علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ ہے، جلتی ہوئی ریت ہے، حسین مظلوم زمین کربلا پہ گر چکے ہیں. علی اکبر نے گھوڑے کو واپس پلٹایا، حسین مظلوم کے قریب آئے، اترے. بابا بابا آپ علی اکبر کے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟
بابا آپ نے تو اجازت دے دی ہے، میرے پیچھے پیچھے آنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے پھر اپنے جوان کو آنکھ بھر کے دیکھا اور کہا کاش اکبر تم صاحب اولاد ہوتے تو میری اس منزل کو سمجھ پاتے۔ جاؤ اکبر، خدا حافظ۔ علی اکبر مقتل میں آئے، مقتل میں پہنچے، حملہ کیا۔ ادھر حسین مظلوم تیزی سے خیمے کی جانب بڑھے اور آواز دی لیلا، اے ام لیلا مسلے کو بچھا دو، میرا اکبر مقتل میں ہے، میں نے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بچوں کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ ام لیلا مسلے میں ہے، آواز دیتے ہیں یعقوب سے یوسف ملانے والے میرے یوسف کو پلٹا دے۔ تاریخ نے یہی لکھا۔ علی اکبر آئے، بابا سے ملاقات کی، ملاقات کرتے کرتے ایک مرتبہ حسین مظلوم کہتے میرے اکبر کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے ہاں بابا اگر یہ چند قطرے آگ مل جائے تو میں یہ بتاؤں جوانان بنی ہاشم کس طرح جنگ کرتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ مدینے کی جانب آپ کو لے چلنا ہے، مدینہ ہے، علی اکبر ہے۔ حسین مظلوم نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں کو پکڑا۔ میرے لال ہر باپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس سے کچھ مانگے، اس کے بچے اس سے کچھ طلب کرے۔ اے علی اکبر تم اس عمر تک پہنچ گئے، آج تک اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا ہے۔ علی اکبر حسین چاہتا ہے کہ اپنے بابا سے کچھ مانگو۔ علی اکبر نے کہا بابا میرے کچھ مانگنے سے پہلے میری پھوپھی اماں مجھے وہ چیز لا دیتی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اے بابا اکبر کا وعدہ ہے جب کبھی کسی چیز کی خواہش ہوگی سب سے پہلے علی اکبر آپ سے مانگے گا، علی اکبر آپ سے مانگے گا۔ اے بابا اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی علی اکبر آپ سے مانگے گا۔ اب ذرا تصور کیجئے وہ حسین جس کے دل میں خواہش تھی کہ اس کا جوان اس سے کچھ مانگے، ارے علی اکبر نے مانگا بھی تو میدان کربلا نے کہا بابا اگر پانی مل جائے۔ ساتھ کوثر کا پسر حسین ایک مرتبہ آواز دیتا ہے میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں ڈالو، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ سکون ملے۔ علی اکبر نے اپنی زبان کو دہن امام میں ڈالی، فوراً کھینچ لیا اور یہ کہہ کے علی اکبر نے آواز سے بابا آپ حلق میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کے حسین نے رخصت کیا، جاؤ میرے لال تمہارے دادا تمہیں ساتھی کوثر سیراب کریں گے۔ علی اکبر دوبارہ مقتل میں آئے، جنگ کی، حملے پہ حملہ کیا۔ ایک مرتبہ ایک مظلوم نے چھن کے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، برچھی کا لگنا تھا جوان حسین ایک مرتبہ مہمان کی جانب سے مہمان کی طرف سے زمین کربلا کی جانب چلا۔ ایک مرتبہ شہزادے علی اکبر آواز دیتے ہیں علیکم منی السلام یا بتا بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ ہر گرنے والے نے حسین کو السلام علیکم کہہ کے خطاب کیا تھا، لیکن علی اکبر نے کہا علیکم منی السلام یا بتا، اے بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ سید العلماء نقل صاحب اللہ مرحوم فرماتے ہیں کہ دیگر شہیدوں کے سلام اور علی اکبر کے سلام کا فرق یہ تھا کہ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، لیکن علی اکبر کو معلوم تھا میرا بابا اتنا پیاسا ہے کہ اب سلام کا جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے علی اکبر نے کہا علیکم منی السلام یا بتا، اے بابا سلام قبول ہو، جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین کی جانب آئے، آواز دی بابا میرا سلام قبول ہو۔ حسین مظلوم نے سلام سنا۔ اب مورخ کہتا ہے کہ میں نے حسین کو دیکھا کہ مقتل کی جانب دوڑے، لیکن حسین کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے۔ میں سمجھ گیا کہ حسین مظلوم کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ مورخ کہتا کچھ دور ابھی چلے تھے حسین مظلوم کہ ایک مرتبہ مقتل کی زمین پہ حسین گر گئے، حسین مظلوم سے کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آواز دیتے ہیں علی میرے لال علی کہاں ہو، میرے لال اکبر کہاں ہو، آواز دو، بوڑھا باپ ہے، آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، اے علی اکبر حسین کو کچھ نظر نہیں آتا۔ علی اکبر نے آواز دی، حسین آواز کے سہارے علی اکبر کے
قریب پہنچے حسین مظلوم نے اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. بس دو جملے اور مسائل تمام ہے. علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. زانوں پہ رکھنے کے بعد کہتے ہیں میرے لال کچھ کہنا ہو تو کہو. علی اکبر نے کہا بابا سینے میں برچی ہے, برچی کی ابھی تکلیف پہنچا رہی ہے. حسین مظلوم نے کہا میرے لال گھبراؤ نہیں, برچی تیری حسین نکالے گا. یہ کہہ کے حسین مظلوم نے گھٹنے کو زمین پہ رکھا, آستین کو پلٹا, کلیجے میں جناب امام حسین نے برچی علی کو پکڑا, پکڑ کے یا علی کہا. مورخ لکھتا ہے ادھر حسین مظلوم نے برچی علی پھینکی, ادھر علی اکبر کی روح قبضے انسری سے پرواز کی. حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا. علی اکبر کا جنازہ ہے, بوڑھا باپ ہے, اکبر کا جنازہ اٹھتا نہیں. ایک مرتبہ آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, علی اکبر کا جنازہ بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا. مورخ کہتا ہے علی اکبر کو حسین سینے سے لگائے ہے. علی اکبر کا قدم زمین کربلا سے خط کھا رہا ہے. کبھی حسین گر جاتے, سینے سے لپٹائے علی اکبر کو لپٹ جاتے, پھر اٹھنا چاہتے, پھر گر جاتے. کسی طرح سے حسین علی اکبر کا جنازہ لے کے چلے. ارے تاریخ میں لکھا ادھر خیمے میں علی اکبر ہے, ادھر زینب نے آواز دی فضا, اما فضا ذرا ام لیلا کو جا کے خبر کر دو کہ تمہارا اکبر آیا ہے. بس آخری جملہ ہے, جناب فضا گئی خیمے میں, جناب ام لیلا کو خبر کی اے ام لیلا تمہارا اکبر مقتل سے آ گیا ہے, تمہارا اکبر مقتل سے آ گیا ہے. یہ کہہ کے فضا خیمے سے باہر چلی آئی. جب کچھ دیر ہو گئی جناب ام لیلا خیمے سے باہر نہ آئی, علی اکبر کے پاس نہ آئی. ایک مرتبہ پھر جناب زینب خود اٹھی اور آنے کے بعد خیمے میں جو منظر دیکھا ہے, شہزادی کہتی میں نے دیکھا کہ ام لیلا خیمے کی تنابوں سے ٹکرا رہی ہے, خیموں کے تنابوں سے ٹکرا رہی ہے. جناب زینب نے ام لیلا کے بازو کو تھاما. ام لیلا فضا نے تمہیں بتایا نہیں کہ علی اکبر آیا ہے؟ جناب ام لیلا کہتی ہے اے شہزادی میں چاہتی ہوں کہ خیمے سے نکل کے اپنے اکبر کے پاس آؤں, لیکن مجھے خیمے کا پردہ نظر نہیں آتا, میں کیسے خیمے سے باہر نکلوں؟ ام لیلا کا بازو تھاما. زینب ام لیلا کو علی اکبر کے جنازے سے لے کے آئی, ماں بیٹے سے لپٹ گئی. اے میرے لال تم نے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا, کل میں شہزادی کے سامنے منہ دکھا سکوں گی کہ میں نے اپنے اکبر کو تیرے لال پہ قربان کر دیا. زینب و ام لیلا تڑپ کے روتی رہی. والی اکبرا واہ غربتا واہ مظلومان کی صدا اللہ العالمین رضم القضاء وتسلیم الامر وسیار الذين سلموا بارے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما. بارے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے گناہان کے اور صغیرہ کو معاف فرما. بارے محمد والے محمد کا واسطہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بارے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. بارے محمد والے محمد کا واسطہ علی اکبر کا واسطہ ہمارے جوانوں کو راہ علی اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بارے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے مولا و آقا ہمارے شہزادے کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بارے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے سید سردار امام زمانہ کے ظہور کی تعظیم فرما. ہمیں ان کے آواز و انسان میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم.